آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے آئیڈیاز شیئر کرنے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ سعودی عرب کے اندر جابس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کے اوپر لائک، کامنٹس اور میرے چینل کو فالو کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں مین چیز جو ہے وہ آپ کی سی وی ہے۔ دوسری مین چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹس، کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہے۔ تیسری چیز کہ سعودی عرب کے اندر کون کون سے ایسے سٹی ہیں جن کے اندر زیادہ جابس اویلیبل ہوتی ہیں۔ میں اس چیز کو لے کے آگے چلتا ہوں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر، اور جیسے جیسے بیچ میں مجھے چیزیں یاد آئیں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے جو اپنی سی وی بنانی ہے اس کے اندر موسٹلی لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو فریش یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پاکستان کا ایکسپیرینس ایڈ کرتے ہیں اپنی سی وی کے اندر۔ یہ غلطی آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ جب بھی آپ سعودی عرب کے اندر آتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر آ کے آپ نے سب سے پہلے اپنی سی وی اپڈیٹ کرنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے میکسیمم 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ڈالنا ہے کہ میں نے سعودی عرب کے اندر ہی کام کیا ہے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہاں پہ ضرور جابس کر رہا ہوگا، اس سے آپ انفارمیشن لے لیں، اس کی کمپنی کا نام پوچھ لیں اور وہ اپنی سی وی کے اندر ایڈ کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی سی وی کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر یا کسی بھی کمپنی کے ایچ آر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو جب وہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس سعودی عرب کا زیرو ہے تو وہ آپ کی سی وی کو ہی اگنور کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو رپلائی بھی نہیں دیتے۔ سب سے جو مین چیز ہے، میجر چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، جو کہ میری لائف کے ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ آپ نے فیک آپ نے سی وی کے اندر جو ہے آپ نے اپنا ایکسپیرینس انکلیوڈ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ڈپارٹمنٹس فائنڈ کریں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب ایک ایسا سٹی ہے جس کے اندر آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے خود، اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہاں پہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ۔ ڈگریز جیسے کہ میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہے تو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے بی ایس کیا ہے، بلکہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون سا شارٹ کورس ہے کہ جو جس کی بیس کے اوپر آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے۔ تو اس کارڈز کے حوالے سے بھی آپ مجھے کامنٹس میں میسج کریں اور میں آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل دوں گا، کیونکہ اس میں اگر میں ڈیٹیل دوں تو وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودیہ کے اندر 4 ایسی سٹی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ جابز آتی ہیں، جیسے کہ پہلا نمبر جو ہے وہ نیوم کا ہے، دوسرا جو ہے وہ جدہ کے اندر ہے، تیسرا جو کہ ہے وہ ریاض کے اندر ہے، چوتھا جو کہ جبیل ہے، یہ اور پانچواں تبوک۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے سعودی عرب کے سٹی ہیں جہاں کے اندر آپ کو جو ہے جابس آسانی سے مل جاتی ہے۔ اچھا دوستو، سب سے ایک مین چیز اور اندر کی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ موسٹلی لوگ آپ سے چھپاتے ہیں اور آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ایجنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اگر رابطہ کرنا ہے تو اگر وہ آپ سے پہلے پیسے مانگ رہا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آپ نے کبھی بھی جو ہے اپنا پیسے ان کو نہیں دینے ایڈوانس میں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ایڈوانس میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے پیسے سینڈ کریں اور میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی جابس کروا دوں گا، تو بالکل آپ نے 1 روپیہ ان کو سینڈ نہیں کرنا۔ بس یہی سمجھنا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، فراڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کمپنی ہائرنگ کرتی ہے، اور دوسرا یہاں پہ سپلائرز کا سسٹم چل رہا ہے کہ جو سپلائر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کو بندے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپنی ان کو پیسے دیتی ہے اور وہ آگے سے اپنی کمیشن رکھ کے جو ہے وہ سیلریز دیتے ہیں۔ تو یہ جو مین سپلائرز ہیں، آپ کوشش کریں، آپ یہ بھی ان باکس کے اندر آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں بیسیکلی ریاض سٹی میں رہ رہا ہوں، تو یہاں کے جتنے بھی سپلائرز ہیں اچھے،
کیونکہ میں خود جاب ہنٹنگ پہ رہا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کون کون سے جو ہیں وہ اچھے سپلائر ہیں جو کہ بالکل پیسے نہیں لیتے اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، دوسری مین چیز جو ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آپ کا انٹرویو کروانا۔ یہاں پہ آپ لوگ موسٹلی جو لوگ یہاں پہ رہ کے آلریڈی اپلائیاں کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے اتنے عرصہ ہو گیا ہے یا 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے، وہ لگاتار اپلائی کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی رپلائی نہیں آ رہا۔ تو سیم یہ سچویشن ہوتی ہے، سب سے جو آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے یا اچھا جو آپ کا سپلائر ہوتا ہے وہ فوراً 1 یا 2 دن کے اندر آپ کو کمپنی میں بلا کے آپ کا انٹرویو کرواتا ہے۔ اچھا، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو اس کو میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ریفرنس، جو میرا اندازہ ہے اس کے مطابق سعودی عرب کے اندر 80% جو آپ کی جابز ہیں وہ آپ کو ریفرنس کے اوپر ملتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا اگر کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی مینیجر ہے، کسی بھی فیلڈز کے اندر کوئی فور مین ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی جابز آئی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی بندے ہائر کرواتے ہیں۔ تو مین کوشش کریں کہ اپنا ریفرنس فائنڈ کریں، ریفرنس کے تھرو ہی آپ کو جابز ملے گی۔ یہ جو میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں، یقین کریں کہ یہ پوائنٹس آپ کو سعودی عرب کے اندر بہت ایسے کام لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے۔ چوتھی چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی فیلڈ کوئی بھی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے جابز نہیں مل رہی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر کون کون سی فیلڈز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں۔ سب سے پہلی فیلڈ جو میں نے آبزرو کی ہے وہ سیفٹی کی ہے۔ سیفٹی کے اندر بہت زیادہ جابز ہیں، بہت زیادہ جابز ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک رول ہے کہ اگر مین پاور 50 ہے، یعنی کہ 50 لیبر اگر کام کر رہی ہے تو اس کے اوپر وہ ایک سیفٹی آفیسر ہائر کریں گے۔ تو آپ یقین کریں، آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں، کسی کے اوپر 1000 بندہ کام کر رہا ہے، کسی کے اوپر 1500 کام کر رہا ہے، یعنی کہ جو میرا پروجیکٹ ہے اس کے اندر میکسیمم 5500 سے 6000 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ خود اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ پھر یہاں پہ کتنے سیفٹی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سیفٹی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ سیفٹی کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نبوش چاہیے ہوتا ہے۔ نبوش کا یہ ہے کہ آپ پہلے تو کوشش کریں کہ نبوش خود کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی تقریباً جو بھی فیس چل رہی ہے وہ 1,35,000 سے 40,000 ہے، جو آپ آن لائن فیس پے کرتے ہیں اور آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایگزام ہوتا ہے، اور ایگزام کے 3 مہینے کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ کا رزلٹ آتا ہے۔ یہ تھوڑا پروسیس لینتھی ہے۔ اچھا، وہ میں اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ زیادہ تر جو اچھی کمپنیاں ہیں نا، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کا جب انٹرویو کرتے ہیں تو وہ پراپر چیک کرتے ہیں، اور وہ ان کے پاس میتھڈ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں چیزیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، یا وہ سینیریو بیس وہ کوسچن کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے نپوش خود سے نہیں گیا۔ اچھا، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی لوگوں نے یہاں پہ پیسے دے کے پرچیز کرتے ہیں نبوش، اور وہ بھی موسٹلی تقریباً 50 to 70% لوگ جو ہیں ان کے پاس ایسے ہی نبوش ہے، اور وہ چلا رہے ہیں اور ان کا اچھا سسٹم چل رہا ہے، سیلری آ رہی ہے۔ نبوش بہت زیادہ یہاں پہ کام دے رہا ہے، اور بہت زیادہ جو سیلریز ہیں نا وہ بھی اچھی ہیں۔ یعنی کہ میں سیلریز کے بارے میں اگر بات کروں تو جو کہ بہت چھوٹی کمپنی ہے وہ میکسیمم 3500 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور جو اچھی کمپنی ہے وہ 12,000 13,000 10 12 13,000 تقریباً دیتی ہیں۔ اچھا، اور یہ بہت زیادہ اچھی سیلری ہے، یعنی کہ اتنا پیسے آپ یورپ کے اندر جا کے بھی نہیں کما سکتے۔ دوسری چیز آئی ٹی والوں کے لیے بتا رہا ہوں، جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ کیا کریں کہ وہ ڈاکومنٹس کنٹرولر DC کی جابز ہوتی ہیں یہاں پہ۔ ڈاکومنٹس کنٹرولرز کی جو یہاں پہ جابز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو ڈیفینیٹلی DC چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا ایک آپ کو بیسٹ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کیا کرو، نیٹ کے اوپر سرچ کرو، وہاں پہ اپنی پوسٹ لگاؤ کہ کوئی سعودی عرب کے اندر جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی DC کام کر رہا ہے تو ہاں وہ ہم اس کی جو ہے وہ سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو میسج کریں، اس کو ملیں۔ اگر وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ خود آپ کو اپنی کمپنی میں لے کے جاتا ہے، تو آپ اس کی کمپنی میں جا کے آپ اس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ فری آف کاسٹ مطلب کہ آپ تو اس کو پے کرو گے، لیکن جب آپ جا کے اس کے ساتھ کام کر رہے ہو تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔
اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایکونیکس یہاں پہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈی سی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو میکسیمم اگر آپ 15 سے 20 دن اس کے ساتھ لگا لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایکونیکس کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کیا کریں، اپنی سی وی کو موڈیفائی کریں اور اسی کمپنی کا ایکسپیرینس ڈال دیں یا کسی اور کمپنی کا ایکسپیرینس ڈال دیں کہ میرے پاس 3 سال کا یا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ جب وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے، مین چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایسی سی وی بنانی ہے کہ اگلا بندہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے۔ جب وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا تو پھر آگے آپ کا جو ہے وہ آپ کی انرجی ہے یا آپ کا انداز ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے انسسٹ کر رہے ہو کہ وہ آپ کو جاب کے لیے ہائر کرے گا۔ خیر ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ڈی سی کے لیے کیا کرنا ہے کہ وہ جابس کے لیے اپلائی کریں گے، اور جو ڈی سی کی موسٹلی سیلریز ہیں وہ سیم ہے، سیفٹی اور ڈی سی کی سیلریز سیم چل رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا، اگر آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے، ان کے آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، میکینیکل ہیں یا جو بھی ہیں، تو اس کے لیے دو طرح کی جابس ہیں۔ ایک تو ایک سائٹ انجینئر کے طور پہ آپ کو آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایز اے کیو سی جو ہے اپنی جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ویلیویبل جابس ہیں، یہاں پہ ان کی بہت زیادہ تعداد میں جابس آتی ہیں کیو سی کی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے ہوتا ہے، جن کے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور ان کے پاس سیول انجینئرنگ کی ہے یا میکینیکل کی ہے، تو یہ ہر فیلڈز کے مطابق ان کے کیو سی ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ اس کی بھی ویکنسیز آتی ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز جو مین چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے، کوئی مینیجر ہے، تو آپ اس کو میسج کریں، اور اگر آپ کو وہ رپلائی نہیں دے رہا تو اس میں آپ نے ایک میتھڈ یوز کرنا، اور دعا دیں گے آپ کہ آپ نے اس کو کبھی بھی جو ہے دن کے ٹائم میسج نہیں کرنا۔ دن کے ٹائم سے مراد کہ صبح سے یہاں پہ جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ 6 بجے سٹارٹ ہوتی ہے، شام 4 بجے تک جو ہے آپ کی وہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو جو ٹائم بتا رہا ہوں آپ نے مجھے ضرور دعا دینی ہے اگر آپ اس کو ٹائم پہ آپ کو میسج ملے۔ یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ میں فار ایگزامپل اپنی ایگزامپل ہوں کہ میرا ایک دوست ہے یا میرا جاننے والا اور وہ مینیجر ہے، تو میں اس کو میسج پہ میسج کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر مینیجرس کے میکسیمم وہ گروپس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، اور ہر 2-3 سیکنڈ کے بعد ان کو واٹس ایپ کے اندر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ موسٹلی ویک کے بعد گھر کال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو دن 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ان کو ڈائریکٹ کال کرنی ہے۔ آپ کا اتنا کم از کم ان کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے کہ جب آپ کی بیل جائے تو وہ کال اٹینڈ کر لیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ ان کو ریمائنڈر بھی کر سکتے ہیں۔ ریمائنڈر بھی کب بھیجنا ہے، جب آپ دیکھو، کیونکہ 12 سے 1 بجے تک جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں سب کے اندر جو ان کی بریک کا ٹائم ہوتا ہے وہ 12 سے 1 ہے، کیونکہ سعودیہ کے اندر نماز کی بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے ان کو میسج کرنا ہے اور ان کو انسسٹ کرنا ہے، اور سب سے مین چیز جو ہے آپ نے رکنا نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اگلا بندہ تنگ ہو جائے گا، اس بندے کو بار بار آپ نے یاد کرواتے رہنا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آج اس کو یاد کروایا شام تک اس کو بھول جائے گا، اور پھر دوسرے دن ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اپرچونٹی ملے، اس کو کوئی بندہ چاہیے ہو، تو وہ پھر اس ٹائم دوبارہ آپ کا میسج آئے تو وہ آپ کو جابس کے لیے بلا لیں۔ میری ویڈیو تقریباً بہت لمبی ہو گئی ہے، میرے اندازے کے مطابق جو ہے وہ میں اتنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم لوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اتنی ڈیپلی چیزیں آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد آپ ریفرنس یوز کریں گے تو آپ کو جابس مل سکتی ہے، اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ چوز کریں اور اس کے ساتھ نیٹ کے اوپر رابطہ کریں۔ میں البوانی اور یو سی سی جوائنٹ وینچر ہے BUJV دریا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس کرنا ہے، مجھے مینشن کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دوں گا، اور میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے میرے اگر ریفرنس سے اگر کوئی آپ کی جابس ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی جابس، جیسے کہ میرا ڈپارٹمنٹ سیفٹی کا ہے، میں یہاں پہ ایز اے سیفٹی کوآرڈینیٹر جاب کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں سیفٹی کی، اگر کوئی سیفٹی کے ریلیٹڈ ہے تو وہ میرے سے رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کا انٹرویو کنڈکٹ کروا دوں گا۔ اگر باقی بھی سارے، کیونکہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کیو سی ہو گئے یا انجینئرز ہو گئے اور یہ ڈی سی ہو گئے، یہ سب ڈاکومنٹس کنٹرولر، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو موسٹلی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس
کو ہائر کروا دیں یا اس بندے کی جو ہے وہ سفارش کر دیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری جو یہ ویڈیو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، کامنٹس کرنے ہیں اور لائک ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے ٹائم نکال کے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میری جو انفارمیشن ہے یہ ہر دوست تک پہنچ سکے اور ہر دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے محبت پیار دی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی ٹائپس کی اور بھی ویڈیو بنائیں گے، جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ سعودی عرب کے اندر آپ نے کون سا ویزا لے کے آنا ہے، کس کیٹیگری کا ویزا ہو، کتنے کا آپ کا ویزا ملتا ہے، کفیل کا یہاں پہ کیا سسٹم ہے، اور یہ ساری اندر کی چیزیں جو کہ آپ کو آپ کے دوست بھی نہیں بتاتے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ سے میری یہی فیور مجھے چاہیے ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کریں گے، اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ مجھے فائدہ ہوگا، تو میں آپ کے لیے اور زیادہ جو ہے اس طرح سے ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ اگر میری وجہ سے 10 لوگوں کی بھی جاب سیکیور ہو گئی تو مجھے جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ صلہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔